السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قلیل ولهم عذاب علیم۔ معزز سامعین کرام، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مواقع میسر کیے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ان مواقع سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کے ہنر اور گر سکھلائے، فصلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ بھائیوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ ایک جملہ آپ ہر جمعہ کو سنتے رہتے ہیں، اور وہ جملہ ہے وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ بار بار آپ سنتے ہیں، ہر جمعہ کو سنتے ہیں، ہر خطبے میں سنتے ہیں اور ہر جگہ سنتے ہیں۔ اس جملے کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے ایک بات کی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی بار ہے، اس سے پہلے بہت دیر مرتبہ یہ گفتگو آ چکی ہے، لیکن میں آج سرسری طور پر ایک دو پوائنٹ کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس اللہ کا واسطہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ ذہن و دماغ کو کھول کے سنجیدگی کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے گا۔ 2-3 دن کے بعد 15ویں شعبان آ جائے گی، اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے، پھر آئے گی، زندگی میسر ہوگی تو۔ 15ویں شعبان میں ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت سارے ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جو سنت سے ثابت رہے ہیں۔ میں پہلے وہ اعمال کا تذکرہ کرتا ہوں، کیا کیا پائے جاتے ہیں، پھر 1-2 برسبیل مثال آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس رات خصوصی رات مانی جاتی ہے، اور اتنی اہم مانی جاتی ہے کہ شب قدر جو رمضان میں آتی ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت دی جاتی ہے، جو سراسر مناسب نہیں ہے، سنت کے سراسر خلاف ہے۔ اسی طرح سے اس رات ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے ہزاری نماز، صلاۃ العرفیہ۔ یہ موضوع اور من گھڑت روایت کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ دن اور وہ رات جشن کی رات ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستوں، رات میں خصوصی قیام اور دن میں روزہ کا اہتمام۔ اسی طرح سے ایک ذہن میں یہ بھی بات بٹھائی گئی ہے کہ اس دن کو یا اس رات کو اللہ رب العزت بخشش کا پروانہ عام طور پر دیتا ہے، اور بڑے وافر مقدار میں دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ذہنیت یہ بھی بنائی گئی ہے کہ روحیں آتی ہیں اور باقاعدہ وہ خوش بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح پکوان پکتے ہیں، جو کچھ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ میں نے وہ سب کیا نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں اپنی آنکھوں سے، بس دیکھا، سنا ہے، پڑھا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آتش بازی، چراغاں وغیرہ، یہ میں جتنی چیزیں گنا رہا ہوں، ایمانداری کے ساتھ آپ سوچئے گا اس کا سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس نبی کا واسطہ میں گفتگو کر رہا ہوں جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں، اور جس نبی کی محبت اور ایمان یہ رب کی محبت اور اس کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر نہ اللہ راضی ہو سکتا ہے اور نہ جنت دے سکتا ہے۔ یہ وہ زینہ ہے جس زینے پر چڑھ کر آپ رب کو راضی کر کے جنت کا ٹکٹ لے سکتے ہیں۔
इसी तरह से वो जो खाने पीने का एक माहौल बनता है, हलवा खोरी वगैरह तरह तरह के पकवान, उस पर एक अलग से वो गुफ्तगू की जाती है। दंदान मुबारक का तोड़ना, ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक का शहीद होना, या हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाम की नजर नियाज या फातिहा करना या दिलाना, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इसका कोई सिरा नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। इसी तरह से इज्तिमाई तौर पर शब बेदारी और फातिहा खानी वगैरह, इसी तरह से कब्रों पर मिट्टी डालना, वहाँ लोगों का इकट्ठा होना, जुमजुमा और कुमकुमा और लाइटिंग और ये और वो भीड़, और उसमें मर्द ज़न का इख्तिलात, ये सब जानते हैं आप। इसी तरह से घरों की सफाई सुथराई सजावट के ताल्लुक से एक कंसेप्ट के साथ, एक सोच और जहनियत के साथ। इसी तरह से आपने देखा होगा कि मस्जिदों में लोग इकट्ठा होकर के, जमा होकर के मखसूस इबादत, आमाल और अफ़आल करते हैं। ये मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने कुछ रखी हैं। ये जो कुछ मैंने बताया है आप ईमानदारी से सोचिएगा, और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का को एक बार ताज़ा करके सोचिएगा। उसके बाद शायद समझ में आ जाए, और समझ में अगर आ जाए कोई चीज़ तो उस पर अमल कीजिए, और अगर आप अमल सुन्नत के उल्टा कर रहे तो छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि मोहब्बत तकाजा यही करती है कि महबूब की उन अदाओं पर मरा जाए जो महबूब को भाती है और अच्छी लगती है, या महबूब ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया हो, हुक्म दिया हो। ये तो चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने गिनाई हैं। और मैं अब आपको बता दूं, एक वो हदीस है जो पढ़ी जाती है जो बिल्कुल सही नहीं है। जो हदीसें पेश की जाती हैं इस रात या इस दिन के ताल्लुक से मखसूस आमाल और अफ़ाल जो मैंने गिनाए हैं, उन मनगढ़ंत या मौजू या ज़ईफ़ रिवायतों में से एक रिवायत ये पढ़ी जाती है। ज़रा सुने वो हदीस, और हदीस में जो मतन है सिर्फ उतना पेश करते हैं, उसके ऊपर उसके नीचे भी कुछ चीज़ें हैं वो पेश नहीं की जाती। और काश वो चीज़ अगर पेश कर दी जाए तो शायद उस बात की हकीकत सामने आ जाए। मैं ज़रा पेश कर देता हूँ। हद्दसना अहमद बिन मनी, हद्दसना यजीद बिन हारून, अखबरना अल-हज्जाज बिन अरताह अन यहया इब्न अबी कसीर अन उरवा अन आयशा। ये है सिलसिले सनद कि किसने किससे रिवायत किया, यहाँ तक कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुँचे। अब इसमें जो दो रावी हैं, दो बयान करने वाले, एक हज्जाज बिन अरताह और एक यहया बिन अबी कसीर। यहया बिन अबी कसीर ने उरवा से नहीं सुना है, और हज्जाज बिन अरताह ने यहया बिन अबी कसीर से नहीं सुना है। अब आप इसको यूँ समझें कि मैं कोई बात कहूँ कि यूसुफ भाई ने मुझे बताया, हालांकि यूसुफ भाई से मेरा इन दोनों का मुलाकात साबित नहीं है, मैंने इनको देखा नहीं है, मेरी इनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे यूसुफ ने बताया, और मेरी मुलाकात यूसुफ से हुई नहीं तो यूसुफ ने मुझे बताया कब? तो ये हज्जाज बिन अरता कहते हैं कि यहिया इब्ने अबी कसीर ने मुझे बताया, जबकि हज्जाज बिन अरता की यहिया बिन अबी कसीर से मुलाकात ही नहीं है। और यहिया बिन अबी कसीर कहते हैं कि मुझसे उरवा ने बताया। अब यहिया बिन अबी कसीर की मुलाकात उरवा से नहीं है। अब इसमें दो ऐसे रावी हैं जिन दो रावियों का अपने से बयान करने वाले शख्स से मुलाकात साबित ही नहीं। जब मुलाकात साबित नहीं तो फिर वो फरमान साबित कैसे हो सकता है? अब ये चीज़ बयान नहीं की जाती। अब आगे क्या बयान की जाती है? अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फ़क़त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैला, एक रात मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया। बारी उनकी थी। अब नींद खुली तो देखा कि बिस्तर पर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं हैं। वो फरमाती हैं फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी, कहती हैं कि मैं ढूंढने के लिए निकली तो कहाँ पाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं बक़ी कब्रिस्तान में। अब आप सोचें, घर से ढूंढने के लिए निकली हैं तो कब्रिस्तान जाएंगी या बीवियों के घर जाएंगी? अभी आगे जुमला सुने।
اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بعد میں کچھ لوچ ہے، کیونکہ بات کا جو ڈھرا ہے وہ آگے جا کے ملتا نہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نکلی اور جب پہنچی تو کیا دیکھا، قبرستان بقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آگے پھر قصہ آپ جانتے ہیں۔ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب محسوس کیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں اندیشہ اس بات کا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا تو اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا، عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ ورسولہ، تمہیں ڈر ہے اس بات کا، اندیشہ ہے تمہیں کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ قالت، اب ان کا جواب سنیں، اب دیکھیں ملائیں ذرا دونوں کا پیٹرن، تو دونوں بات میل نہیں کھاتی۔ وہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ انی ظننت اتیت بعد نسائک، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس گئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، مجھے اندیشہ ہو کہ میرا دوست کسی دوسرے کمرے میں گیا ہے تو میں جاؤں گا ڈھونڈنے گیٹ پہ، میں ڈھونڈنے جاؤں گا کمروں میں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پایا انہیں کہاں، بقی میں، گویا کہ وہ بقی گئیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تمہیں اندیشہ تھا کیا کہ ظلم ہوگا تمہارے ساتھ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی نہیں ہے، مجھے اندیشہ اس بات کا ہوا کہ کہیں آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تو چلے گئے۔ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، یہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں جو حدیث صحیح نہیں ہے لیکن یہی پیش کی جاتی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت نازل ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ اوپر ہے۔ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو، کب، کہاں، آپ کو چل گیا پتہ کب، شعبان کی 15ویں رات کو۔ کہاں نازل ہوتا ہے؟ الی السماء الدنیا، یہ جو آسمان ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسمان دنیا والا، اس آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے حساب سے۔ بنو کلب قبیلہ ہے، اس قبیلے کی بکریاں جتنی ہیں ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے حساب سے اللہ بخشش و مغفرت کا پروانہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ تو وہ حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے، اور اس حدیث میں جو سلسلے سند ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس حدیث کو جنہوں نے روایت کیا ہے انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی سنتے چلیں۔ یہ آخری جملہ بڑا کام کا ہے اور یہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ قال ابو عیسیٰ، یہ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے یہ حدیث بیان کی، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد آگے ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا بیان ہے، حدیث عائشہ لا نعرفہ الا من هذا الوجہ، یہ جو عائشہ والی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اس سلسلے سند کے علاوہ کسی اور طریق سے، کسی اور سلسلے سند سے مجھے آج تک نہیں ملی، اور اس میں حجاج بن ارطاط جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، وسمعت محمدا یضعف هذا الحدیث، اور میں نے محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح بخاری جنہوں نے لکھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے استاد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں میرے استاد محمد بن اسماعیل البخاری صاحب صحیح بخاری، انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے، وسمعت محمدًا، میں نے محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یضعف هذا الحدیث، اس حدیث کو ضعیف کہتے ہوئے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کے بارے میں اگر ضعیف کہہ دیں، ضعیف تو بہت دور، اگر یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث فیہ نظر، اس حدیث کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہلکا سا جملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیں تو تمام محدثین کا اور علم سے شغف رکھنے والے تمام لوگوں کا
اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ حدیث قابل عمل نہیں ہو سکتی، اتنی سخت پکڑ تھی ان کی۔ میرے بھائی دوستو، وقالا، اور انہوں نے فرمایا، یحییٰ ابن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا ہے، والحجاج بن ارطاہ لم یسمع من یحییٰ بن ابی کثیر، اور حجاج بن ارطاہ نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے نہیں سنا ہے۔ سلسلے سند میں یہ کمی ہے۔ اب میں دل جوئی کے لیے ایک بات کہہ دوں، دل جوئی کے لیے، یہ حدیث تو قابل عمل نہیں ہے لیکن چلو مان لیتے ہیں، مان لو بس دل جوئی کی خاطر، دل جوئی کی خاطر مان لو۔ تو یہاں اگر مان لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ کثیر مقدار میں ادا کرتا ہے۔ یہ کام تو روز ہوتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حدیث ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے جس حدیث پر کسی نے آج تک نہ انگلی رکھی ہے نہ رکھ سکتا ہے۔ تو صحیح حدیث اگر آپ کے سامنے ہے اور اس میں یہ ہے، اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہے، اللہ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر رات کے آخری تہائی حصے میں اور ندا لگاتا ہے۔ ندا کیا لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، حل من یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، سوال کرے میں اسے دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، بخشش کا پروانہ دے دوں، معاف کر دوں، ہے کوئی کچھ مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ یہ تو روز ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر آ کر بخشش و مغفرت کا پروانہ دینا، یہ ثبوت ہے جشن کا، یہ ثبوت ہے مخصوص اعمال کے کرنے کا۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، ایمانداری سے آپ سوچئے کہ اگر یہی کام روز ہر رات آخری تہائی حصے میں ہوتا ہو تو ہر روز ہر رات کے آخری تہائی حصے میں جشن یا مخصوص اعمال، افعال، اجتماعیت کی شکل میں بھی جمجمے، کمکمے اور یہ اور وہ ساری چیزیں جو میں نے گنائی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں رات کے آخری تہائی حصے میں کیوں نہیں؟ سیم وہی عمل ہے، ہو بہو۔ اور وہاں صرف سال میں ایک دن کی بات ہے، یہاں روز 365 دن کی جو راتیں ہیں ہر رات کی بات ہے۔ تو اگر مناسب سمجھیں تو ایک رات کے مقابلے میں یہ 365 والا زیادہ آسان ہے۔ آج نہیں جاگ سکے کل جاگ لیں، کل نہیں جاگ سکے پرسوں جاگ لیں، پرسوں نہیں نرسوں جاگ لیں، اس ہفتے نہیں جاگ سکے اگلے ہفتے جاگ لیں، اگلے ہفتے نہیں اس کے بعد سے ہی، اس مہینے نہیں اس مہینے سے ہی۔ تو یہ آسان ہے، یہ وہ آسان ہے۔ یہ چیز جو سنت سے ثابت ہے تو ثابت شدہ کام کو کرنا، یہ چیز ہمیں بھاری کیوں لگتی؟ وہ چیز ہم کیوں کریں گے جس چیز کا ثبوت ہی نہیں؟ میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے آپ کی دلجوئی کی خاطر ایک بات کی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث اور پڑھی جاتی ہے، بڑی مشہور ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دوں، شاید کی بات کچھ زیادہ کھل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بھی پڑھی جاتی ہے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ کیوں؟ فإن اللہ تعالی ينزل فیہا، کیونکہ اللہ رب العزت اس رات کو نازل ہوتا ہے، لغروب الشمس، سورج کے غروب ہونے کے بعد سے، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فیقول، ندا لگاتا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش کا طالب، مغفرت کوئی چاہتا ہے، فاغفر لہ، میں بخش دوں، معاف کر دوں، الا مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق کا طالب، روزی روٹی کسی کو چاہیے، آؤ مانگو میں دے دوں، اللہ کہہ رہا ہے اس حدیث کے حساب سے جو صحیح نہیں ہے۔ الا مبتلا فعافی، ہے کوئی
आफियत चाहने वाला किसी मुश्किल में घिरा हो तो उस मुश्किल से निजात का तालिब कोई है, मैं उसे आफियत दे दूं, अला कज़ा हत्ता यतलुअल फज्र, है कोई फलां, है कोई ऐसा, है कोई वैसा, है कोई ये चीज़, यहाँ तक कि फज्र तुलू हो जाता है, यानी सुबह हो जाती है। तुलूए फज्र तक गुरूब शम्स से लेकर के आसमान दुनिया पर अल्लाह नाज़िल होता है निस्फ शाबान की रात को, और ये निदा वो खुद लगाता है। मेरे भाई दोस्तों, मैंने हदीस पहले ही बता दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात निदा लगाता है, हर रात निदा लगाता है। सही बुखारी वगैरह की रिवायत है। और इस हदीस के बारे में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न मुईन रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने कहा है कि ये हदीस मौजू है, मनगढ़ंत जिसे कहते हैं, बेबुनियाद, यानी इसका कोई सिरा और पैर कुछ नहीं है। और इसी तरह से तक़रीबुत तहज़ीब में बताया गया है कि रमऊहु बिल वज़अ, ये रिवायत घड़ी गई है। और ताक़ीबुत तरक़ीब में बताया गया है कि मुहद्दिसीन ने इस हदीस के, जो बयान की गई है, इस हदीस के ज़ईफ़ होने पर इजमा का दावा किया है, यानी किसी ने भी, किसी मुहद्दिस ने इस हदीस को सही नहीं कहा, काबिल अमल नहीं कहा। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बात मैं आखिर में कह के बात ख़त्म कर दूँ। एक हदीस ऐसी भी है जिसके बारे में कुछ लोगों ने सही कहा है और कुछ लोगों ने ज़ईफ़ कहा है, उसको हम सही मान लेते हैं। कुछ लोगों ने उसे चलेबुल, जिसे हसन कहा है, हम उसको चलेबुल मान लेते हैं, हसन मान लेते हैं। वो हदीस क्या है, ये काम हम लोग ज़रूर करें। इस हसन सही हदीस को मान लेने की बुनियाद पर ये काम हम ज़रूर करें, अल्लाह तौफीक दे। हदीस सुने, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इन्नल्लाह लयत्तलिउ फी लैलतिन निस्फ़ मिन शअबान फयग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ लिमुशाहिन। ये इब्न माजा वगैरह की रिवायत है और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हसन कहा है। अब इस हदीस में है क्या, हदीस का अल्फाज है इन्नल्लाह लयत्तलिउ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झांकता है, या आप कह लें देखता है। कब, फी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान, अब ये झांकता है 15वीं शाबान की रात को, उसके बाद फयग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही, तमाम मखलूक़ात को बख्श देता है, तमाम मखलूक़ात को बख्शिश का परवाना दे देता है, इल्ला, मगर। अब ये जो मगर के बाद जो बयान है ना, इसी से बचना है हमें। अगर हम इससे बच जाएं तो यकीन जानें इस हदीस की बुनियाद पर 15वीं शाबान की रात को बख्शिश का परवाना मिल सकता है, मगर बिदात व खुराफात करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दो चीज़ों से आप बचा लें, सो जाएं। इस हदीस में कुछ करने का नहीं कहा गया है, दो चीज़ें करने को कहा गया है। वो क्या है, इल्ला लिमुशरिकिन औ लिमुशाहिन, मगर मुशरिक और वो शख्स जिसके सीने में बुग़्द हो, यानी मुसलमान के तई से जिसका सीना साफ ना हो, जिसके दिल में बुग़्द हो मोमिनों के तई, और मुशरिक हो अल्लाह के तई, अल्लाह के तई शिर्क करता हो और अल्लाह के बंदों के तई दिलों में बुग़्द और इनाद रखता हो, ऐसे लोगों को बख्शिश का परवाना नहीं मिलता। अब क्या करना है हमें, अभी से ये तहैया कर लें और अहद करके उठें कि हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे तौहीद पर आँच आए। ये चीज़ नहीं बयान की जाती, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती, ये असल तवज्जो है और इसी पर तवज्जो हम भी देते। ये तो मतलब की बात है और यही असल दर्स है। तो कहना यह है कि यहाँ से उठने से पहले दो चीज़ का तहैया कर लें। आप अपने बिस्तर पर अगर मरेंगे, अल्लाह हुस्न खात्मा की तौफीक दे, इंशाअल्लाह रहमान इस हदीस की रोशनी में बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना वालों में से आप होंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक हदीस में इशारा कर दूं, बात बड़ी अहम है।
آپ کو پچھلے جو میں بتایا تھا کہ یوم الخمیس کو اور یوم الاثنین کو بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جب ان دو دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ ہر اس بندے کو، پیر کو اور خمیس کو، ہر اس بندے کو جب اس کے بارگاہ میں عمل پیش ہوتا ہے تو بخشش کا پروانہ دیتا ہے، مگر اس کو نہیں دیتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ آگے، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، اور اس آدمی کو بھی بخشش کا پروانہ نہیں دیتا جس کے بھائی کے درمیان دلوں میں بغض ہو۔ کوئی پچھلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ذرا ایک چیز اور دیکھیں، اس میں ایک جملہ بڑا اہم ہے۔ فیقال، فرشتوں سے کہا جاتا ہے، دعوہما حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، کب تک؟ یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مصالحت کر لے، آپس میں کمپرومائز کر لے، آپس میں اپنا معاملہ درست کر لیں۔ اب گویا کہ جمعرات کو عمل پیش ہوا، اللہ نے سب کو بخش دیا، بخشش کا پروانہ دیا، مگر دو بھائی کی آپس میں لڑائی تھی، دو بھائیوں کا آپس میں دلوں میں کدورت تھی، کینہ تھا اور بغض تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا ان دونوں کو ابھی چھوڑو، باقی کو دے دو بخشش کا پروانہ، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ کب تک؟ جب تک یہ دونوں آپس میں اپنے سینوں کو صاف نہ کر لیں، صلح نہ کر لیں، مل نہ جائیں، محبت کی فضا ہموار نہ ہو جائے جب تک۔ دعوہما حتی یصطلحا، وفی روایت فیقال انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ یعنی اگر 2 سال صلح نہیں ہوئی تو 2 سال کے جمعرات اور پیر کو یہ جو نامہ اعمال پیش ہوئے، لوگوں کو بخشش کے پروانے ملے مگر ان دونوں کو نہیں ملے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو تقاضا ہے اور محبت کا جو معیار ہے، اللہ اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ ایمان ہے تو پھر اس طریقے پہ چلنے کی توفیق دے، اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ نہ ہمیں ایجاد کرنے کی توفیق دے، اور اگر ایجاد ہو گیا ہو تو اس سے بچنے کی توفیق دے۔